میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے اسباب کے تحت چلتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تابع باندھا ہے، ہم سب کو اسباب کا محتاج بنایا ہے۔ کوئی اگر اسباب کو اپنائے بغیر کوئی کام کرے گا تو لوگ اسے بیوقوف سمجھیں گے۔ توکل اس کا نام نہیں کہ آپ اسباب کو اپنائے بغیر توکل کرے اللہ پر کہ اللہ میرا ایک کام کر دے گا۔ اللہ بے شک کر سکتا ہے، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، ہم لیکن اس اسباب کے محتاج ہیں۔ پیسہ ہوگا تو چیز ملے گی، پیسہ اسباب ہے۔ پیسہ ہوگا تو دے گا، مگر پیسے کو چیز دیتا بھی نہیں ہے، اسباب ہے۔ میاں بیوی ملے گے تو بچہ پیدا ہوگا، یہ اسباب ہے۔ دکان کھولے گا تو وہاں سے انسان کمائے گا، یہ اسباب ہے۔ اسبابوں کو اپنانا ضروری ہے۔ حج پہ جانا ہے تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا پڑے گا، پاسپورٹ لینا پڑے گا، حج کے پیسے بھرنے پڑیں گے، یہ اسباب ہے۔ دنیا اللہ نے اسباب کے تحت جوڑی ہے، خود اللہ اسباب سے پاک ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اسباب کی ضرورت ہے۔ حکم ہے یہ حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ، پیچھے والوں کو دے کے جاؤ جن کا خرچہ ہے، یہ اسباب ہے۔ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہے کون ہے؟ کہے توکل والے لوگ ہیں۔ کہا توکل؟ یہ کھانا پینا اپنا لائے کہیں سے؟ کہا نہیں لائے، ایسے بیٹھے ہوئے، توکل اللہ بھیجے گا۔ کیسے جوتے مارو ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت ملی، اس کے اگلے دن ہی کپڑے لٹکا کے جا رہے بازار میں بیچنے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کپڑے بیچنے جا رہے ہو؟ آپ خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، آپ ادھر بیٹھو، یہ کہاں کدھر کپڑے بیچ رہے ہو؟ کہا نہیں عمر، میں کماؤں بیچوں گا، کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے ملے بھی اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے بس کے اندر، ریل گاڑی کے اندر بیٹھنا پڑے گا، ٹکٹ خریدنی پڑے گی، کہ دنیا اسباب ہے۔ اور اگر ایسے ہی بولیں کہ میں گھر ادھر بیٹھے بیٹھے لاہور پہنچ جاؤں، کراچی پہنچ جاؤں، تو اس کی بیوقوفی ہے۔ وہ قادر اللہ کہیں بھی پہنچا سکتا ہے بغیر اسباب، اسے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اسباب اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اسباب کے بغیر دنیا اللہ چلا سکتا ہے، لیکن ہمیں اسباب کے تحت باندھا ہے، باندھا ہے، باندھا ہے، باندھا ہے اسباب کے۔ آپ نے عالم بننا ہے، مدرسے جا کے پڑھنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑے گی، آپ گھر بیٹھے عالم نہیں بن جاؤ گے۔ اسباب کو اپنانا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ تبلیغ میں 4 مہینے چل 10 دن 3 دن لگانے، آپ نے وہاں تبلیغ میں جا کے پیسے لے کے جانے ہیں۔ اسی تبلیغ میں کیا بولتے ہیں ہمارے بڑے حضرات؟ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، کہتے ہیں جان بھی اپنی لے کے جانی ہے جو اللہ نے دی ہے، مال بھی لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ مال کے بغیر تبلیغ میں چلے جاؤ پھر وہاں جا کے لوگوں سے مانگو۔ میں نے خود رائے میں دیکھا لوگوں کو کہ وہاں پیسے مانگ رہے ہوتے لوگوں سے، یار ہم پیسے لائے تھے، گم ہو گئے۔ چلو کسی گم ہو گئے تو مجبوری ہے بیچاروں کی، لیکن اب اللہ جانے سچ بول رہے ہیں کیا، لیکن حسن زن کرنا چاہیے سچی بول رہے ہوگے۔ اور کوئی کہتا ہے یار پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں سے آ گیا، وقت لگانا چاہتا تھا، تو آپ نے اپنا مال، اپنا وقت لے کے، اپنا مال لے کے جانا ہے، پھر جانا ہے تبلیغ کے اندر۔ اسباب پھر 4 مہینے ہوئی نہیں کہ کسی جگہ وہاں مانگو اللہ۔ اب یہ میں نے چشمہ پہنا، یہ اسباب ہے، مجھے نظر آتا ہے لیکن چشمے کے ساتھ زیادہ صاف نظر آئے گا، اسباب ہے۔ یہ کھانا کھا رہے، یہ اسباب ہے۔ کھانا خود منہ میں چل کے تو نہیں آئے گا، یہ ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا، پھر جا کے کھانا منہ میں پہنچے گا۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ توکل نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ عالم بن گیا، اس کا بھروسہ نہیں اللہ پر۔ بھائی یہ اسباب اللہ نے حکم دیا اس اسباب کو اپنانے کا، کہ اسباب کے تحت تمہیں جوڑا ہے، اس کو اپنانا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ آنکھیں کھولو گے تو نظر آئے گا نا، آنکھیں بند کرو گے پھر تو نہیں نظر آئے گا۔ اللہ چاہے تو اسے بھی دکھا سکتا ہے آنکھیں بند کو بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے میں آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی طاقت دی ہے۔
تو اسباب کے تحت اللہ نے دنیا چلائی ہے، ہمیں اسباب کو اپنانا پڑے گا، اس طرح چلنا پڑے گا۔ اسباب کو اپنائے بغیر کوئی چلے تو وہ بیوقوف ہے اور حماقت کر رہا ہے بڑی، لیکن اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کام کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھلا رہا ہے، وہ کر اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو گرمی کے پھل سردیوں کے پھل گرمیوں میں نکال سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ جو چاہے کرے، وہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے اس کو ضرورت نہیں کہ وہ موت کے فرشتے اسرائیل کر کے روح قبض کر، وہ بغیر وہ کن کے بغیر کسی کی روح قبض ہو سکتی، لیکن ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی، لیکن اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی تو روح قبض کرنی ہے فلاں فلاں کی فلاں فلاں کی۔ تو یہ اسباب ہے، اسباب کو اپنانا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اسباب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ اللہ فرمانے سجدے میں سب سے زیادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ وَسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ فرماتے سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ پاک قریب اتنے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں تیرے شاہرگ سے زیادہ قریب ہو۔ وہ کہہ رہے میرے قریب بھی ہو جا سجدہ کر کے، فرماتے تیرے شاہرگ سے زیادہ میں قریب ہوں۔ تو بھائیو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اسباب سارے مہیا کر، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اسباب کو اپنانا پڑتا ہے، ہمیں اسباب کو اپنانا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اپنایا ہے، ہمیں حکم دیا اسباب کو اپنانا، صحابہ کرام نے اسباب کو اپنایا ہے، اور جب جا کے یہ کام چلا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک صحابی غریب ہے، دوسرے صحابی جو مدینے کا ہے انصاری، اس کو اس کا بھائی بنا دیا کہ تاکہ وہ جو امیر آدمی ہو غریب آدمی کی مدد کرے۔ اللہ نے اسباب کے تحت دنیا چلائی ہے، بغیر اسباب کے نہیں چلائی ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب یہ اولاد ہے، بغیر باپ کے بھی اللہ چاہے پیدا کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ ملے گے اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی۔ کہ اللہ نے اسباب کے تحت دنیا بنائی ہے۔ تو جو لوگ اسباب کا انکار کرتے ہیں یا اسباب کی نفی کرتے ہیں یا اسباب کا انکار کرتے ہیں، وہ بیوقوف انسان ہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اسباب کو اسباب کو اپنا کے پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اب ایک بندہ کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے امیر ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ، تو کر سکتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے امیر مالدار کر سکتا ہے، لیکن اسباب کو اپنانا پڑے گا۔ وہ جس کے چاہے بغیر اسباب کی بھی دے دے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو آج اس موضوع پر مجھے بات کرنی تھی۔ بہت سے لوگ اسباب کا انکار کرتے اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسباب کے تحت جوڑا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔